کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 100 جہانوں سے آگے بھی 100 جہاں ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینا جیسا ہے۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو؟ جو خزاں کے بعد سکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجرے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا دعاؤں کا سلسلہ تب تک نہیں رکے گا۔ قبول ہے انتظار، پھر وہ جتنا بھی چاہے۔ آپ میری رضا سے نہیں ملتے تو پھر اس کی رضا سے ہی صحیح۔ جب بس میں اور کچھ نہیں رہا ہے تو تہجد کا سجدہ ہی صحیح۔ آپ سے نہ ہو سکے تو کیا ہوا، آپ کو بنانے والے سے ہی ملاقات صحیح۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے، سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دنیا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی
کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔